بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے خاص فضل و کرم سے سورۃ الحج کے ساتھ ہمارا نسبتاً ایک طویل سفر اختتام پذیر ہوا، اور اس سفر کے دوران ہم نے بہت کچھ سیکھا مختلف کتب تفاسیر کی روشنی میں۔ آج ہم انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ بیان کریں گے، اور وہ بھی مختلف بلکہ چند نکات کی شکل میں، اور یہ ضروری اس وجہ سے ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا فرمایا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ قیامت کی ہولناکی ہے، اور قیامت والے دن کس کیفیت سے انسان گزریں گے، اس قدر شدت ہوگی، اس قدر گھبراہٹ ہوگی کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ ہر دور کے مشرکین، خاص طور پر بتوں کے پجاری، شرک کرنے والے، وہ جگڑتے رہے ہیں اور جگڑ رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پرانے مشرکین اور آج کے اہل شرک میں کوئی خاص فرق نہیں، دونوں کے دلائل تقریباً ایک جیسے، دونوں کے دلائل ملتے جلتے، جہالت پر مبنی، دونوں طبقے ضدی، اور دونوں اہل توحید کے دشمن۔ اب وہ اہل توحید چاہے انبیاء ہوں یا انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے ماننے والے۔ تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ رب کائنات نے قیامت کو ثابت فرمایا، اور اس کے وہ دلائل پیش کیے جن کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور وہ دلائل دو قسم کے ہیں، عقلی بھی اور نقلی بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے عقل سے بھی قیامت کو ثابت کیا، اور ساتھ ساتھ اپنی کتاب مقدس میں معجز آیات مبارکات کی روشنی میں ہمیں بتایا کہ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ چوتھی بات، منافقین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک خاص مصیبت بیان کی، عذاب ان پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط ہے وہ بیان کیا کہ یہ مسکین اور ظالم تذبذب کا شکار ہیں، کبھی ایک حالت میں رہ ہی نہیں سکتے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے تفسیر کے دوران آپ کو بتایا تھا کہ جس نے بھی آج کے دور میں عملی منافقین بلکہ اعتقادی منافقین کو دیکھنا ہو، وہ زیادہ تر سیاستدانوں کو دیکھ لے، ان کی بھی حالت یہی ہے کہ جون سی پارٹی، جون سا گروپ، جون سا سیاسی گروپ، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ اقتدار میں آنے والا ہے، یہ چھلانگ مار کے ملکی مفاد کا نام لے کر اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پانچویں بات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے، جنتیں، ان کی نعمتیں، وہاں پر باغات، وہاں پر نہریں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اور دنیا میں جن جن چیزوں سے انسان کراہت اور نفرت کرتا ہے ان سے مکمل نجات، یہ تذکرہ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ چھٹی بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ کہ رب کائنات سابقہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی مدد فرماتے رہے، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد بھی فرما رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ اسلام دیگر تمام ادیان پر مکمل طور پر غالب آنے والا ہے۔ پھر جو ساتویں بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ مختلف دینوں کے ماننے والے اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، دوسروں کے دلائل کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن قیامت والے دن جب رب کائنات فیصلہ کریں گے تو ہر ایک کو وہ فیصلہ ماننا پڑے گا،
اور اسی مناسبت سے اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام پھر بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کو اچھا اور برائی کی راہ پر چلنے والوں کو جہنم ملے گی۔ اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والا یا اللہ کو ناراض کرنے والا۔ آٹھویں بات جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی وہ یہ کہ رب کائنات نے اپنے وجود پر بے مثال دلائل پیش کیے، اور ان دلائل کا توڑ اور رد کسی کے پاس نہیں ہے۔ ساتھ ہی رب کائنات نے ثابت کر دیا کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ یہ انسان اور جن ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی، اب ان میں جو خوش نصیب ہیں وہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع اور خضوع کا اظہار کرتے ہیں، اور جو بدبخت اپنے تکبر، غرور، تمرد اور سرکشی میں اندھے ہیں وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے بجائے اکڑتے ہیں۔ نویں بات جو اللہ نے بیان فرمائی وہ ہے کہ اہل ایمان کو رب کائنات نے حکم دیا کہ آپ مشرکین کے خلاف لڑو جنہوں نے تمہارے گھروں سے بے گھر کر دیا، اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ قتال، یہ جہاد، یہ لڑائی، یہ مقابلہ حق کی نصرت کے لیے، حق کے غلبے کے لیے ہر دور میں ہر جگہ پر رہے گا۔ اور اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام جس طرح ماضی میں اپنے مومن لیکن کمزور بندوں کی مدد کرتے رہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک یہ مدد کرتے رہیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، 10ویں بات رب کائنات نے سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی ہے کہ رب کائنات اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتوں کے مقابلے میں ہر دور میں تسلی دیتے رہے، اور یہ بھی سمجھا دیا کہ آپ کوئی نئے نبی نہیں ہیں، آپ سے پہلے انبیاء تشریف لائے، ان کو جھٹلایا بھی گیا، لیکن بالآخر اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کا وعدہ سچا ثابت ہوا اور ہوگا کہ ظالم ہلاک ہوتے رہے اور ہوں گے، لیکن آخرت بلکہ دنیا میں بھی غلبہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ لہذا آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ 11ویں بات کہ ہر دور کے فسادی لوگ حق کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں۔ بہت سارے نام نہاد کلمہ گو مسلمان اسلام کے بارے میں اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، اور مقصد ان کا کیا ہوتا ہے کہ ہم تو بگڑے ہیں صنم، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ان کی اپنی عاقبت کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے شکوک و شبہات کی وجہ سے، وہ اہل ایمان کو بھی اس راستے پر چلانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں، اس لیے کہ ایمان، علم، اللہ کا سچا دین روشنی ہے، جبکہ ان کے پاس اندھیرا ہے۔ اندھیرا کبھی روشنی پر غالب نہیں آ سکتا، چاہے ایک ٹمٹماتی ہوئی دیے کی لو ہی کیوں نہ ہو۔ پھر 12ویں بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جو انسان بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہجرت کرے، چاہے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، قتل کر دیا جائے، یا اس کو طبی موت آئے، اس کا انجام، اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا ہے وہ عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ معزز خواتین و حضرات، 13ویں بات کہ قیامت والے دن بلکہ دنیا میں جب کافروں کے سامنے قرآن کی آیات مبارکات پیش کی جاتی ہیں تو ان کے چہروں پر کس طرح پھٹکار برستی ہے، اور یہ معاملہ صرف کفار کے ساتھ نہیں بلکہ ان کی کاسہ لیسی کرنے والے، ان کی چمچہ گیری کرنے والے اور ان کے انگوختے دہرانے والے نام نہاد مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے، جو صرف نام کے مسلمان ہیں، اصل میں وہ کافروں کے ذہنی غلام ہیں۔ 14ویں بات کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نبوت اور رسالت کے لیے جس کا چاہے انتخاب کریں، اللہ تعالیٰ کو کوئی پابند نہیں کر سکتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں
ان ہستیوں کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا جو اس قابل تھیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے تھے، اور فرشتوں کا انتخاب بھی رب کائنات نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اللہ تعالیٰ کسی کے پابند نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، 15ویں بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو نماز اور زکوٰۃ پر دوام اختیار کرنے کا حکم دیا اور سمجھایا کہ یہ چیزیں کوئی جز وقتی نہیں کہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے یہ کام کیا اور اس کے بعد جان چھوٹ گئی۔ اسلام کے اندر شارٹ کٹ کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام کے اندر تسلسل ہے، دوام ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ کوئی کام کنٹینیوسلی کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ صرف نماز اور زکوٰۃ نہیں بلکہ دیگر نیکی کے کام بھی ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی ہے۔ 16ویں بات کہ اللہ تعالیٰ کا دین انسانیت پر آسان ہے، مشکل نہیں ہے، اور یہ ہر دور میں آسان ہی رہا ہے۔ جو لوگ اس دین کو زبردستی مشکل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دراصل وہ نااہل، ہڈ حرام، کام چور ہیں، وہ اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ 17ویں اور آخری بات، قیامت والے دن اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنی امت پر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر گواہ ہوں گے، اور یہ امت اس اعزاز کی حامل ہے کہ سابقہ تمام امتوں پر یہ گواہ ہوگی، اور وہ گواہی یہی ہوگی کہ انبیاء نے اللہ تعالیٰ کا پیغام قوم تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس عظیم سورہ مبارکہ کا خلاصہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم اگلی سورہ مبارکہ شروع کریں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔